اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون صدق الله العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ قرآن حکیم کے 28ویں پارے کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں جس میں مدنی صورتیں ہی شامل ہیں، اور اب انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے سورۃ المنافقون کا۔ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں نفاق اور منافقین کے حوالے سے گفتگو ہمارے سامنے آئے گی۔ یہ ذکر آ چکا ہے کہ سورہ حدید جو کہ آخری سورت تھی 27ویں پارے کی، وہاں سے مدنی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک سورت 27ویں پارے میں الحدید اور 9 صورتیں 28ویں پارے میں، یہ کل 10 مدنی صورتوں کا ایک گلدستہ۔ طویل مدنی صورتیں جو شروع سے ہم پڑھتے آئے، البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، پھر درمیان میں سورہ نور، سورہ احزاب، ان طویل مدنی صورتوں میں جو موضوعات آئے اب ان کا خلاصہ ہے جو ان آخری مدنی صورتوں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس سے پچھلی صورت ہم نے سورہ جمعہ مکمل کی اور اس سے پہلے سورہ صف کا ذکر آیا تھا۔ سورہ صف میں جہاد و قتال کے تقاضے، اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد، اس کا معاملہ ہمارے سامنے تھا۔ سورہ جمعہ میں نبی علیہ السلام نے جو انقلابی جد و جہد فرمائی، اس کے لیے انقلابی جماعت کیسے تیار کی گئی قرآن کریم کے ذریعے سے، یہ ذکر سورہ جمعہ میں ہمارے سامنے آیا تھا۔ اب سورۃ المنافقون ہے۔ نام سے ظاہر ہے کہ نفاق و منافقین کا ذکر آئے گا، تو نفاق کے درجات کیا کیا ہیں، درجہ بدرجہ نفاق کیسے آگے بڑھتا ہے، اس کا تذکرہ بھی ہے۔ اسی طرح نفاق کی ہلاکت خیزی کیا ہے، تباہی کیا ہے، اس کا ذکر بھی آئے گا۔ اور اگر یہ بیماری، اس سے بچنا کوئی چاہے تو پریونشن کیا ہوگی، بچنے کے لیے کیا پرہیز کرنا پڑے گا نفاق کے مرض سے، اور اگر یہ بیماری لگ جائے تو پھر اس کا آپریشن کیسے ہوگا، اس کا علاج کیسے کیا جائے گا۔ یہ سارے موضوعات جو سورہ منافقون میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ 2 رکوع 11 آیات ہیں، یہ تمام موضوعات اس صورت میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ اے نبی علیہ السلام، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے کہ ہم گواہی دیتے کہ بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین ضرور جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے قسمیں بھی اٹھایا کرتے تھے، اور جیسے کہ پہلے بھی ذکر آیا ہے کہ جمعے کے دن پہلی صف میں کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کہتا، لوگوں میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی کوئی دل کا چور ہے جو تم کھڑے ہو کے اعلانات کر رہے ہو؟ مسلمانوں تو ختم ہو گئے، بات باقی بھی ہے۔ تو یہ جو دعوے کر رہے تھے، تو دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، بات ٹھیک ہے مگر یہ جھوٹے ہیں کیونکہ دل سے نہیں مانتے۔ اسی نے آگے اللہ فرما رہے کہ بے شک اللہ گواہی دے دے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو نفاق کا پہلا درجہ کیا ہے؟ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ کس وقت؟ جب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو اس کو جان جاتی ہوئی مال جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے، وہ جھوٹے بہانے بناتا ہے۔ نہیں، میری بیوی کی طبیعت خراب ہے میں نہیں آ سکتا، میرا بچہ بیمار ہو گیا میں نہیں آ سکتا، یہ ہے بہانے۔ اچھا، جب تک ہم رسول اکرم علیہ السلام کی وہ انقلابی جد و جہد اور وہ پوری جماعتی زندگی کا میکینزم سامنے نہیں رکھیں گے نا، یہ موضوعات سمجھ نہیں آتے ہیں۔ یا پھر بندہ تحریکی زندگی میں ہو تو کبھی کبھی اس طرح کا تجربہ ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، تو بندہ دین کے تقاضوں سے ہٹنے کے لیے، بھاگنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے بہانے بناتا ہے۔ یہ نفاق کا پہلا درجہ ہے۔ آگے فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، پھر وہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت ہی برا کام ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لی۔ کیا مطلب؟ اب ہر مرتبہ تقاضا آ جائے، کبھی انفاق کا، کبھی راہ خدا میں نکلنے کا، کبھی اور موقع، تو کتنی مرتبہ جھوٹ بولے گا؟
کتنی مرتبہ بیوی کی طبیعت خراب کرے گا، کتنی مرتبہ بیٹے کی ٹانگ توڑے گا، اب قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم جی مجھے معاف رکھے، میری بیوی کی طبیعت واقعی خراب ہے، میرے بیٹے کی واقعی دوسری مرتبہ ٹانگ ٹوٹ گئی، اب ٹانگیں دو ہی ہیں ظاہری بات ہے، تو دوسری ٹانگ بھی اس کی ٹوٹ گئی ہے۔ جھوٹے بہانے تو چلیں گے ایک وقت تک، آخر کب تک لوگ اعتماد کریں گے؟ تو اب جھوٹے بہانوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے منافق۔ یہ دوسرا درجہ، جھوٹی قسمیں اٹھانا اپنے جھوٹے دعوے کے ثبوت کے لیے کہ بھئی ہم ہیں تو ایمان والے، مگر ہمیں معاف کیجیے، اللہ کی قسم ہماری بیوی کی طبیعت خراب ہے، بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تیسری بات، فصد عن سبیل اللہ، یہ جو صدو ہے، صدہ یا صدو جب عربی میں پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم خود بھی روکنے کا ہے اور دوسروں کو بھی روکنے کا ہے۔ خود تو روک رہے ہیں، دوسروں کو کیوں روک رہے ہیں؟ وہی بلی والی بات، بلی کی دم کٹ کے یاد آیا۔ تو اب اگر دوسرے آگے بڑھیں گے سچے ایمان والے تو ان کا پیچھے رہنا نمایاں ہو کر سامنے آ رہا ہوگا، تو یہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ وہ آگے نہ بڑھ جائیں ورنہ ان کا پیچھے رہنا نمایاں ہوگا۔ فصد عن سبیل اللہ، پس انہوں نے پھر وہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس کے دونوں معنی ہیں، خود بھی روکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ یہ تیسرا درجہ نفاق کا، درجہ بدرجہ منافقت میں آگے بڑھتا ہے۔ فرمایا کہ انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک بہت ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، دو باتیں اور ذہن میں رہیں کہ یہ نفاق کا مرض کیسے پیدا ہوتا ہے، اشارتاً بات آگے بھی آئے گی مگر ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ دنیا کی محبت میں بندہ ڈوبتا ہے، دنیا کا مال اسباب جائیداد، ادھر ہی کا فلرش کرنے کا معاملہ، عیاشیوں کا معاملہ، ان میں ڈوبتا ہے تو دین سے بھاگتا ہے، دین کے تقاضوں سے بھاگتا ہے، پھر جھوٹ بولے گا، جھوٹی قسمیں اٹھائے گا، آگے بڑھنے والوں کو بھی روکے گا، ایک بات۔ دوسری بات، ہم مطمئن ہو کے نکل نہ جائیں، بھئی تو منافقین کا بیان ہے، ہم تو مسلمان ہیں، نہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، نمازوں میں آتے تھے، جمعے کی پہلی صف میں تھا عبداللہ بن ابی جو کھڑا ہوا کرتا تھا۔ ہمیں ڈر یہ رہنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ مرض پیدا نہ ہو جائے۔ نفاق کا فتویٰ کسی پہ نہیں لگے گا بھائی، یہ اپنا جائزہ لینے کے لیے ہے۔ ہمیں ڈر رہنا چاہیے کہ ہمارے سامنے دین واضح ہو رہا ہے، 2800 پارہ قرآن پاک کا ہمارے سامنے ہے، دین کے تقاضے سامنے آ رہے ہیں، دین کے تقاضے میں اب صرف اللہ کا بندہ بننا کافی نہیں، اس کی بندگی کی دعوت، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا واضح ہو رہا ہے ہم پر۔ اب اگر اس پکار پر لبیک نہیں کہہ رہے دنیا کی وجہ سے اور دنیا کی محبت کی وجہ سے، تو ڈرنا چاہیے کہ ہمارے اندر نفاق پیدا تو نہیں ہو رہا۔ اللہ کے پیغمبر دعائیں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، تجھے اللہ کا واسطہ حذیفہ مجھے یہ بتا دے کہ جو لسٹ منافقین کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے تجھے بتائی ہے اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرت حنظلہ کا واقعہ شاید ہم نے سمجھا تھا کہ نافق حنظلہ منافق ہو گیا، زنا اندر کی کیفیت بدلی، ان کو پریشانی ہو گئی، حضور دعائیں کر رہے ہیں، صحابہ پریشان ہو رہے ہیں، اور ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کہ ہمیں یہ مرض لاحق نہیں ہو سکتا، یہ چھوت ہمیں نہیں لگ سکتی، یہ بیماری ہمیں نہیں لگ سکتی، تو ڈرنا چاہیے کہ شاید نفاق پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ ہمیں معاف رکھے۔ یہ 3 درجے آ گئے، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا اپنے جھوٹ میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اور نمبر 3 آگے بڑھنے والوں کو بھی روکنے کی، دین میں آگے سے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرنا۔ فرمایا کہ انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک بہت ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ فہم لا یفقہون، تو وہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ کون سا کفر ہے یہ عملاً کفر ہے۔ ایک ہے عقیدے کا کفر، اللہ کو نہ ماننا، آخرت کو نہ ماننا، پیغمبر کو نہ ماننا۔ ایک ہے اللہ کو، رسول کو، آخرت کو ماننا مگر ان کے احکامات سے روگردانی کرنا، ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، یہ عملاً کفریہ طرز عمل ہوتا ہے۔ مثلاً حدیث شریف جامع ترمذی میں پہلے بھی ذکر آتا رہا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا۔ استغفر اللہ، یہ عملاً کفر ہے۔ تو نفاق عملی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات سے فرار، پیغمبر کے تقاضوں سے فرار، دین کی پکار سے فرار، یہ نفاق ہے۔ تو یہ ہے کفر، عملاً کفر۔ فرمایا ذالک بانہم آمنوا، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہو گئے، فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، تو وہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور اے مخاطب جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم تمہیں بڑے بھلے معلوم ہوں گے، بڑے عمدہ معلوم ہوں گے، ہٹے کٹے ہوں گے، کھاتے پیتے ہوں گے، عیاشیاں کرتے ہوں گے، دنیا برست ہوں گے، تو ڈیل ڈول بھی ٹھیک ٹھاک قسم کا ہوگا۔
وَإِن يَقُولُ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو اے مخاطب تم ان کی گفتگو کو بڑی توجہ سے سنو گے۔ دنیا دار آدمی ہوگا، دنیا پرست ہوگا، مادہ پرست ہوگا، لچھے دار باتیں بھی کرے گا، لچھے دار قسم کی باتوں سے لوگوں کے دل میں مو لے گا، امپریسو اس کا اسٹائل ہوگا گفتگو کرنے کا، یہ تو چلے گا۔ فرمائے کہ وَإِن يَقُولُ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو اے مخاطب تم ان کی گفتگو بڑی توجہ سے سنو گے۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا وہ دیوار سے لگائی ہوئی کھوکھلی لکڑیاں ہیں۔ بڑا پیارا جملہ ہے قرآن کا۔ کیا مطلب؟ ایک درخت ہے، اگر اس کو نیچے سے تنے کو کاٹ دیں تو کھڑا رہ سکتا ہے؟ نہیں، جڑیں زمین میں تھی کھڑا رہ سکتا تھا، لیکن تنے کو کاٹ دے تو گر جائے گا۔ اب کھڑا رکھنے کے لیے کیا کریں گے؟ دیوار کا سہارا دینا پڑے گا، تب وہ ٹکے گا تو کھڑا رہے گا۔ منافق کیا ہے؟ کردار کی کوئی بنیادی نہیں، جھوٹا ہے، کردار کی کوئی سالڈ بیسس تو ہے نہیں، جھوٹا ہے، تو کچھ تو ہو کہ کھڑا رہ سکے، کچھ تو ہو کہ لوگ سمجھے کہ کچھ ہے، کچھ تو ہو کہ لوگ کہیں کہ ہاں کچھ ہے۔ وہ کچھ کیا ہوتا ہے؟ لچھے دار باتیں، گیٹ اپ بڑا زبردست نظر آئے گا، آؤٹ لک بڑا زبردست نظر آئے گا، باتیں بڑی امپریسو اسٹائل میں کرے گا، خوب دنیا داری کی لچھے دار باتیں کرے گا۔ کردار کی بنیاد کوئی نہیں ہے۔ یہ لچھے دار جھوٹی باتوں کے ذریعے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کأنہم خشب مسندہ، گویا وہ دیوار سے لگائی ہوئی کھوکھلی لکڑیاں ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ہر زوردار چیخ کو اپنے خلاف آفت سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے احکامات نازل ہو رہے ہیں، جہاد و قتال کے تقاضے آ رہے ہیں، راہ خدا میں جنگ کے مواقع بھی آئیں گے، راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات بھی آئے گی، خوف بھی کبھی آئے گا۔ احزاب کا موقع ہے تو 12,000 کا لشکر آیا تھا نا، تو آزمائشیں بھی آئیں گی، تو ذرا آزمائش کوئی آ جائے، ذرا کوئی حکم آ جائے، ذرا تقاضا کوئی آ جائے، ان کو جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ اس کو آفت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہم العدو فاحذرہم، یہی لوگ سخت دشمن ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہو۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ انا یؤفکون، وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اگلی بات ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن، جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ منافق درجہ بدرجہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ اس وقت تو اللہ کے رسول بھی ہیں علیہ السلام، اور جماعت کے امیر بھی ہیں، قائد بھی ہیں۔ نفاق کے مرض کا چوتھا اسٹیج کیا ہے جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، اب ناقابل علاج، کہ جماعت کے امیر سے ہی نفرت ہو جائے، بغض پیدا ہو جائے، عداوت پیدا ہو جائے، نفرت دل میں آ جائے، معاذ اللہ۔ اور اس کی شکل کیا ہوگی؟ سنیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش طلب کریں، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو وہ تمسخر اڑاتے ہوئے اپنے سر جھٹک دیتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نہیں چاہیے ہمیں، استغفر اللہ۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہونے سے ہی رکتے ہیں۔ اللہ کے رسول موجود ہیں علیہ السلام، ان کی دعا کتنی بڑی بات ہوگی، مگر منافق گراوٹ کی اس انتہا پر آ جاتا ہے، اور نفاق کا مرض اتنی گراوٹ پر لے جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی دعا لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بہت برا لگ رہا ہوگا آپ کو اور مجھے، اور لگنا بھی چاہیے، کیا حرکت ہے یہ، لیکن سنیے، یہ نفاق کی گراوٹ ہے، یہ نفاق کے مرض کی گراوٹ ہے کہ پیغمبر کی دعا لینے سے بھی اپنے سروں کو مٹکا رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اور ایون پیغمبر کے پاس آنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے نفاق کے مرض کی گراوٹ کی انتہا۔ اور کیا ہے نفاق کا مرض؟ دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین سے فرار اختیار کرنا۔ اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اللہ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دیں۔ فرمایا وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہونے سے رکتے ہیں۔ یہ چوتھا اسٹیج آ گیا، جھوٹ بولنا، جھوٹے بہانوں میں قسم اٹھا کر جو ہے وہ ان میں وزن پیدا کرنا، اور آگے بڑھنے والوں کو روکنا۔ اور وقت کے امیر، وہ تو حضور علیہ السلام، حضور علیہ السلام جو کہ اس وقت امیر سے جماعت کے امیر سے، قائد سے، ذمہ داران سے نفرت کا پیدا ہو جانا، یہ ہے نفاق کا انتہائی مرض، یعنی انتہائی شکل اختیار کر جانے والے مرض کے جو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے۔ بس ایک میری گزارش ہے، جب قرآن ہمیں ہلاتا ہے نا، یہود کا ذکر کر کے، نصارہ کا ذکر کر کے، مشرکین کا ذکر کر کے، منافقین کا ذکر کر کے، تو ہم گزر نہ جائیں، بھئی یہ تو منافقین کا بیان، یہ تو مشرکین کا بیان، یہ تو یہود کا بیان، یہ تو نصارہ کا بیان، ہم تو مسلمان، چلو بھئی پھر تو والناس ہو جائے گی پوری، والناس بھی، سورۃ الناس بھی ختم ہو جائے گی، میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے پھر اس میں؟ یہ دیکھتے ہیں حرکتیں کیا تھی مشرکین کی،
یہ دیکھنا ہے کفار کی حرکتیں کیا تھیں، یہ دیکھنا ہے یہود کی حرکتیں کیا تھیں، نصارہ کی حرکتیں کیا تھیں، منافق کی حرکتیں کیا تھیں، ان سے بچنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ الحمدللہ مسلمان، الحمدللہ، لیکن ڈرنا چاہیے۔ حضور دعائیں کر رہے ہیں، صحابہ پریشان ہیں، ہم بے خوف ہو کے گزر جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ قرآن کی تاثیر نہیں ملے گی۔ اور یہ بھی احتیاط کہ کسی بھی منافق کا فتویٰ کبھی نہیں لگانا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں میں نفاق کے مرض میں مبتلا تو نہیں ہو رہا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کہ اے نبی علیہ السلام آپ ان کے حق میں بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز انہیں نہیں معاف فرمائے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے جو قرآن میں پہلے پڑھ کر آئے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں 70 مرتبہ بھی ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم، اے نبی علیہ السلام اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ یعنی اللہ نے ان کو پیغمبر کی دعا اور شفا سے محروم کر دیا۔ یہ تباہی ہے کس کے لیے؟ منافق کے لیے، منافق کے لیے۔ نبی بھی 70 مرتبہ استغفار کریں، ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ 70 مرتبہ والی بات سورہ توبہ کی آیت 80 میں تھی، یہاں فرمایا کہ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد جو آیات ہیں اس کا ایک پس منظر ہے، وہ پس منظر مختصراً یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق 6 ہجری میں ہوا، اور غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ہی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ عفق کا معاملہ، تہمت کا معاملہ سورہ نور میں ہم نے پڑھا۔ یہیں پر ایک مقام پر کسی کنویں پر مسلمان موجود تھے، کچھ آپس میں ذرا نوک جھوک ہو گئی، ذرا آوازیں بلند ہو گئیں مہاجر انصار کے درمیان۔ تو عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا اپنے باطن کے خبث یعنی گندگی کے اظہار کا۔ اسے کہا ہاں اور ان کو کھلاؤ اور ان کو پلاؤ، تم نے مہاجرین کو تم نے بلایا تھا نا، کھلا پلا کر تم نے موٹا تازہ کیا، تم پر یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ اس سے تو بڑا سخت لفظ استعمال کیا تھا، تم نے کھلا پلا کر ان کو موٹا تازہ کیا، آج تم پر آوازیں بلند کر رہے ہیں، کیوں تم نے ان کو بلایا تھا؟ یہاں ایک صحابی تھے نوجوان، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ ساری بات نوٹ کر لی اور حضور علیہ السلام کو اطلاع دی، حضور اس نے تو اس طرح کی باتیں کی ہیں مسلمانوں کے درمیان، اس طرح کے کلمات اس نے ادا کی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلوایا ہے۔ تو اس نے کہا میں تو کچھ نہیں کہا، جھوٹا تو تھا نا، کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات عطا فرما دی، اور ان آیات کے نزول سے وہ جو نوجوان صحابی تھے زید بن ارقم، ان کی پوزیشن کلیئر ہو گئی کہ وہ سچے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گواہی کے لیے قرآن پاک میں آیات نازل فرما دی۔ اب یہ پس منظر کے ساتھ آیات کو سنیں۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہی تو منافقین ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہے علیہ السلام، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ سب خود ہی منتشر ہو جائے، نہ تم کھلاتے پلاتے نہ تم پر آج یہ آوازیں بلند کرتے، خرچ کرنا چھوڑ دو ان کے اوپر، یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں، تتر بتر ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں۔ کل اختیار تو کائنات کا اللہ کے لیے ہے، کل خزانے اللہ کے لیے ہیں، وہ ایمان والوں کی مدد فرمائے گا، نصرت فرمائے گا۔ کیا تمہارے کھلانے پلانے سے کسی کا پیٹ بھرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت فرما رہا ہے۔ اچھا، اس نے یہ بھی کہا تھا وہاں پر کہ چلو ہم واپس ہو جا رہے ہیں نا مدینہ، ہم مدینہ پہنچ کر ہم عزت والے ہیں، ہم جو ہے وہ ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے، معاذ اللہ۔ یہ بد کلامی بھی اس نے وہاں پر کی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا تبصرہ آ رہا ہے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس گئے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو ضرور باہر نکال دے گا۔ اچھا، عجیب بات ہے، آگے اللہ کا تفسیرہ سنی، اور پھر بیٹے نے کیا کیا عبداللہ بن ابی کے ساتھ وہ بھی سن لیجئے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ عزت تو اللہ ہی کے لیے اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور اللہ کی شان ہم سورہ آل عمران میں پڑھائے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ تو چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے تو ذلیل کر دے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ عبداللہ بن ابی تو نفاق پر تھا، لیکن عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اب ہم ادب سے نام لیں گے، وہ صحابی رسول ہے،
اور پتہ چل گیا کہ باپ نے یہ بدکلامی کی ہے کہ ہم عزت والے ہم ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے، تو تلوار لے کر کھڑے ہو گیا باپ کے سامنے، الفاظ واپس ہونا تمہاری گردن اڑا دوں گا میں، باپ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ پھر اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو حضور نے فرمایا کہ واپس آ جاؤ، چھوڑ دو اپنے باپ کو، اللہ تعالیٰ ویسے ہی ذلیل کر رہا ہے، تو ذلیل تو ہو گیا نا۔ بیٹا کھڑا ہو گیا اور کہہ رہا ہے کہ الفاظ واپس لو ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا، اور کیا ذلت چاہیے۔ اور آپ کو میں نے وہ بڑا پیارا واقعہ سنا تھا، حنظلہ رضی اللہ، غسیل الملائکہ، تو ان حنظلہ کی بیوی کون؟ عبداللہ بن ابی کی بیٹی، اور اللہ نے اولاد کو اسلام کی توفیق دے کر اس کو خود ذلیل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اور عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ پریونشن کیا ہے، اس مرض نفاق سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، پریونشن کے لیے کیا کرنا ہے، پرہیز کے لیے کیا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ مال اور اولاد دنیا کی محبت کی دو بڑی علامتیں ہیں۔ مراد دنیا کی محبت ہے، مال اور اولاد دنیا کی محبت کی دو بڑی سائنز ہیں، دو بڑی علامات ہیں۔ مراد دنیا کی محبت، دنیا میں ضرورت کے تحت رہو، جیسے کہ مثال پہلے بھی آئی کہ بقدر ضرورت کشتی پانی میں ہوتی ہے، زیادہ اندر جائے گی تو ڈوب جائے گی۔ تو دنیا میں رہنا ہے ضرورت کی حد تک، زیادہ اندر جائیں گے تو ڈوب جائیں گے۔ تو ڈوبو نہیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ مال کو حلال پہ کماؤ، جائز میں خرچ کرو، ٹھیک، اولاد کی کفالت کرو حلال کے ذریعے، صدقہ جاریہ بناؤ، اجر پاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن مال کے چکر میں حلال حرام کی تمیز ختم، اولاد کے چکر میں اللہ کے احکامات توڑو، اور انہی کے چکروں میں رہ کر اللہ کے دین کو فراموش کرو، اس کے دین کے تقاضوں کو بھلا دو، تو یہ تو نفاق کی طرف جانے کا معاملہ ہے۔ یہ شے تمہیں دنیا کی محبت جو ہے وہ نفاق کی طرف لے جائے گی۔ یہ پریونشن ہے۔ بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ مال اور اولاد یہ غافل نہ کرنے اللہ کے ذکر سے۔ بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ مستقل اللہ کا ذکر۔ اور اللہ کا ذکر اصل کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب۔ ذکر کا مفہوم ہے دل میں اللہ کو حاضر رکھنا، دل میں اللہ کو حاضر رکھنا۔ دل میں حاضر رکھیں گے نماز میں بھی توجہ ہوگی، دل میں حاضر رکھیں گے اسمارٹ فون کا استعمال بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ گاٹ دا پوزیشن، گاٹ دا پوائنٹ۔ دل میں اللہ، دل میں تو اسمارٹ فون بھی ٹھیک استعمال ہوگا، دل میں اللہ یاد ہوگا، آنکھ بھی ٹھیک استعمال ہوگی، دل میں اللہ ہوگا، زبان بھی ٹھیک استعمال ہوگی۔ یہ بھی ذکر ہے۔ پھر ذکر ہے، تلاوت بھی ہے، نماز بھی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جو دعائیں ہمیں بتائیں وہ مستقل ہے۔ اور یہ لحاظ رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ لحاظ رکھ کر گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ بھی ذکر ہوگا۔ یہ لحاظ کر کے ترازو کی ڈنڈی ٹھیک رکھنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہوگا۔ یہ لحاظ رکھ کر کاروبار کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہے پریونشن۔ ذکر الہی مستقل ہوگا، مال اور اولاد کی محبت یعنی دنیا کی محبت میں نہیں ڈوبو، اور ذکر الہی تمہارے دل میں ہوگا اور زبان پر جاری ہوگا، تو یہ پریونشن ہے نفاق سے بچنے کے لیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا یعنی جو غافل ہو جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو رزق ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ فَيَقُول، تو اس وقت وہ یہ کہنے لگے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے اور مہلت کیوں نہ دی، فاصدق، کہ میں خوب صدقہ کرتا، واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اب یہ آ رہا ہے آپریشن کا معاملہ۔ اگر یہ بیماری لگ گئی تو اس کا علاج ہے انفاق۔ انفاق یہ سورہ حدید میں بھی ہم نے جانا، انفاق صرف مال کا نہیں ہوتا لیکن اکثر ہوتا ہے۔ انفاق مال کا بھی ہوگا، جان کا بھی ہوگا، وقت کا بھی ہوگا، اولاد کا بھی ہوگا، صلاحیت کا بھی ہوگا، ایکسپرٹیز کا بھی ہوگا، پی آر کا بھی ہوگا، ایکسپیرینسز کا بھی ہوگا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ نفاق کا علاج کیا ہے؟ ایک الف کا اضافہ۔ نفاق کا علاج کیا ہے؟ ایک الف کا اضافہ۔ نفاق سے پہلے الف لگا دے تو حمزہ کہلائے گا، کیا کہیں گے اس کو اب؟ انفاق، خرچ کرنا۔ اور یہ وہ بات ہے جس میں مال کا خرچ کرنا بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دل میں مال کی محبت اگر آ جائے نا
تو پھر اللہ کی محبت نہیں آتی. اور بات پہلے بھی آ چکی ہے، بہتا ہوا پانی صاف ہوتا ہے نا، تو مال آتا رہے جاتا رہے، دل بھی صاف رہے گا، مال بھی پاک رہے گا. لگاؤ اللہ کی راہ میں. مال کی محبت کیسے کم ہوگی؟ مال لگاؤ اللہ کی راہ میں، خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں. یہ ہے کہ اگر یہ چھوت لگ گئی، یعنی بیماری لگ گئی نفاق کی، تو انفاق اس کا علاج ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا فرمایا. اور رزق صرف مال نہیں ہے، تمام صلاحیتیں رزق کے ذیل میں آتی ہیں، سب لگاؤ. من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے اور مہلت کیوں نہ دی. فاصدق، میں خوب صدقہ کرتا. واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. یہ تاخیر بھی شیطان کا حربہ ہے، تاخیر بھی شیطان کا حربہ ہے. ذرا یہ کر لو تو پھر، ذرا وہ کر لو تو پھر، ذرا وہ ہو جائے تو ٹھیک، ذرا پھر ہو جائے تو وہ ٹھیک. تو سب کچھ ہوتے ہوتے سبھی خود ختم ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع نہیں آئے گا. سب بھی ہوگا مگر اللہ کی راہ میں خرچ بھی ہوگا، سب بھی ہوگا مگر اللہ کی راہ میں خرچ بھی ہوگا. یہ نہیں کہ سب ہوگا کچھ بچے گا تو اللہ کی راہ میں دیں گے، بچا کچھ اللہ کی راہ میں دیں گے. ہاں استغفر اللہ، نہیں. سیلری ڈرا کروں گا، پہلا میرا ٹرانسفر اللہ کے بینک اکاؤنٹ میں ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. کیش ہاتھ میں آئے گا، پہلا ادائیگی کا معاملہ اللہ کی راہ میں ہوگا. گھر والوں کا بھی حق ہے، اللہ کا حق بڑا حق ہے. یہ پرائرٹی ہونی چاہیے. یہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہے، ورنہ موت آ جائے گی، مہلت ختم ہو جائے گی. فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا معین وقت آ جاتا ہے. وقت آ گیا، مہلت عمل ختم ہو جائے گی. اور مرتے وقت تو فرعون بھی ایمان لا رہا تھا، اس وقت کا ایمان لانا، اس وقت کی توبہ، اس وقت کا عمل قابل قبول نہیں. آج مہلت ہے، آج خرچ کرنے کا موقع ہے، آج لگانے کا موقع ہے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے اے لوگو جو کچھ تم اعمال کرتے ہو. اللہ ہم سب کو نفاق کے مرض سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے. اور دین کی پکار مستقل ہمارے سامنے ہے. اللہ اس پکار پر لبئی کہتے ہوئے اپنے دین کے تقاضوں، جس میں بندگی کرنا، بندگی کی دعوت دینا، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ سارے تقاضے شامل ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.